پہلے ٹی ایل پی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان میں، اگر ووٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چوتھی پانچویں جماعت بنتی ہے، اور انہوں نے حویلیہ کے اندر بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس نکالا، رکنان پر تشدد کیا گیا، جبکہ یہ پرامن جلوس تھا، اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی پرفارم نہیں کی گئی، نہ کوئی ایسا عمل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان پر یہ عمل اختیار کیا جاتا، یعنی ان پر انہوں نے شیلنگ کی اور سیدھی گولیاں ماری، جس بہت سارے کارکنان زخمی ہوئے، اور امن جلوس تھا کہ مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا۔ ریاست کا تو کام ہے عوام کو تحفظ دینا، اگر ریاست ہی یہی کام کرے گی تو پھر ہم تحفظ جو عوام ہے وہ تحفظ کس سے مانگے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کچھ دن پہلے ٹی ایل پی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان میں، اگر ووٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چوتھی پانچویں جماعت بنتی ہے، یعنی ان کے ووٹ اتنے زیادہ ہیں، اور انہوں نے حویلیہ کے اندر بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس نکالا، اور لاسٹ پر جب جلوس یہ مکمل ہوا تو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ریاست کی طرف سے کیا گیا، یعنی کارکنان پر تشدد کیا گیا، جبکہ یہ پرامن جلوس تھا، اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی پرفارم نہیں کی گئی، نہ کوئی ایسا عمل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان پر یہ عمل اختیار کیا جاتا، یعنی ان پر انہوں نے شیلنگ کی اور سیدھی گولیاں ماری، جس کے نتیجے میں 3 کارکنان شہید ہو گئے اور بہت سارے کارکنان زخمی ہوئے، اور امن جلوس تھا کہ مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا، یعنی اگر آپ کوئی مسلمان ہو اسے ناحق قتل نہیں کر سکتے، اور اس کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، ہمارا یہی موقف ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ ریاست کا تو کام ہے عوام کو تحفظ دینا، اگر ریاست ہی یہی کام کرے گی تو پھر ہم تحفظ جو عوام ہے وہ تحفظ کس سے مانگے گی؟ ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کرے، یعنی مسلمانوں کو ناحق قتل کر دیا گیا، پہلے بھی اس طرح کے واقعات کیے گئے۔ بہت ہی افسوسناک تو بات یہ ہے کہ جب ان شہداء کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں لے کے جایا گیا تو کسی بھی ہسپتال نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا، یعنی کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ اور بھی اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ جو بھی بڑے چینلز ہیں جو حق اور سچ کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جو صحافی حق اور سچ کے ٹھیکیدار ہیں، کسی نے بھی ان کی کوریج نہیں کی اور کسی نے ان کی یہ نیوز نہیں چلائی۔ یہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، لیکن کوئی اس چیز پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ یہ مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہنم قرار دیا، یعنی جو بھی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، یعنی جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس بارے میں ایک اور حدیث ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ کسی مسلمان کے ناحق قتل میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے لوگوں کو اٹھا کر اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔